صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ باب الصلاۃ جاری ہے بخاری شریف کا، اور اس میں آج جو عنوان ہے یہ اگرچہ باب الصلاۃ ہے، لیکن پیچھے چونکہ ہم سطر اور اس کی تفصیلات پڑھ رہے تھے کہ نماز میں کون سا حصہ ڈھکا ہونا چاہیے اور کس طرح کا لباس ہونا چاہیے، تو اسی ضمن میں امام بخاری یہاں پہ جو بحث لائے ہیں آج کے باب میں وہ یہ ہے کہ مرد کے لیے کیا ران سطر میں داخل ہے یا نہیں، یعنی مرد اگر نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی ران ڈھکی ہوئی ہونی لازم ہے، یا اگر اس کا کوئی حصہ کھل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ایک ڈسکشن ہے، سمجھے، جو اس کے اندر بھی ایک بحث ہے باب کے اندر، اور حدیث بھی جو آئے گی اس حوالے کے لیے انہوں نے لکھی ہے، اس پہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو باب کا نام ہے ما یذکر فی الفخذ، کہ ران کے سطر ہونے کے بارے میں جو کچھ مذکور ہے اس کا ذکر اس میں کر رہے ہیں۔ اور حسب معمول امام بخاری شروع میں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اقوال اور ان سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے کچھ حصے ہیں وہ لائے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَيُرْوَى عن ابن عباس وجرحد و محمد بن جحش، تین صحابہ ہیں جنہوں نے یہ روایت کی ہے یا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ الفخذ عورہ، کہ جو ران ہے وہ سطر ہے۔ وقال انس، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں حسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فخذہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کوئی وقت ایسا تھا جب ان کی ران کھل گئی تھی یا اس کو کھولا۔ وحدیث انس اسند، حضرت انس کی حدیث جو ہے وہ سند کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے۔ وحدیث جرحد احوط، اب یہ امام بخاری کہتے ہیں کہ جو حضرت انس کی حدیث ہے سند اس کی زیادہ مضبوط ہے، باقی بھی ان کی بھی اسناد ہیں، ان کی بحث الگ ہے کہ ان میں سے کوئی حسن ہے اور کوئی کسی اور درجے کی ہے، لیکن اس کی سند زیادہ قوی ہے۔ اور حضرت جرحد کی جو حدیث ہے احوط، کہ یہ احتیاط کے لحاظ سے زیادہ اچھی ہے، یعنی اس پہ احتیاطاً عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ حتی یخرج من اختلافہم، کیوں اس پہ عمل کرنا بہتر ہے؟ کہ ہم اختلاف میں سے نکل آئیں، یعنی یہ ران سطر ہے کہ نہیں، اس کی تفصیل آگے ہم دیکھتے ہیں۔ وقال ابو موسیٰ، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں گھٹنوں کو ڈھک لیا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ وقال زید بن ثابت، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انزل اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، وفخذہ علی فخذی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ران ہے وہ میری ران پر تھی، فثقلت علی حتی خفت ان ترد فخذی، کہ اتنا بوجھ تھا میرے اوپر کہ مجھے لگا کہ میری جو ران ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ مختلف اقوال ہیں جو امام بخاری لائے ہیں، ان کی ہم تفصیل دیکھتے ہیں کہ ان سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے۔ تو اصل بحث کیا ہے کہ ران سطر میں داخل ہے یا نہیں۔ تو اس میں پہلے دیکھ لیں کہ جو مختلف فقہ ہیں اسلام کے، اس میں سے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک جو ہیں، تینوں کا جو قول ہے کہ ران جو ہے یہ سطر میں داخل ہے۔ البتہ امام مالک کا خیال یہ ہے کہ ناف اور گھٹنے جو ہیں وہ سطر میں داخل نہیں، ران سطر میں داخل ہے، جبکہ شافعیہ کہتے ہیں کہ ناف جو ہے وہ تو سطر میں داخل ہے، گھٹنے سطر میں داخل نہیں۔ بہرحال لیکن ران کے سطر ہونے پہ ان تینوں کا اتفاق ہے۔ اور امام احمد بن حنبل اور امام بخاری کا رجحان اس طرف ہے کہ گھٹنے جو ہیں یہ بھی سطر میں داخل نہیں، اور ران بھی پوری کی پوری سطر میں داخل نہیں۔ لیکن اب آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں جو اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آیا ہے، جو انہوں نے فرمایا کہ حسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فخذہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران جو تھی اس کے اوپر سے پردہ ہٹ گیا تھا۔ تو یہ تفصیل اگلی حدیث میں آئے گی جو ہم پڑھیں گے، وہ طویل حدیث ہے، آج کا موضوع یا شاید کل کے درس میں آئے، ہم دیکھتے ہیں اس کا وقت ہمارے پاس کتنا بچتا ہے۔ لیکن یہ خیبر کا موقع ہے جب فتح خیبر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، تو تنگ گلیاں تھیں اور ایک ہی اونٹ پہ یا ایک ہی گھوڑے پہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے،
اور ان کے پیچھے حضرت ابو طلحہ اور ان کے پیچھے حضرت انس تھے. یا پھر دوسری روایت یہ آتی ہے، سمجھ میں یہ آتا ہے علماء کی تشریح یہ ہے کہ ایک گھوڑے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے گھوڑے پہ حضرت ابو طلحہ تھے جن کے پیچھے حضرت انس بیٹھے تھے. اب اس میں یہ تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھٹنا جو تھا وہ مس کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے، اور اس کے اوپر سے کپڑا ہٹا تھا. اب یہ بالکل ممکن ہے کہ تنگ راستہ تھا اور جنگ کا موقع تھا، اور اس وقت جب پوری توجہ تھی وہ جنگ کی طرف تھی، تو وہاں پہ تہمت جو ہے وہ آپ نے سمیٹ لیا ہو، چونکہ ساتھ ساتھ گھوڑے لگ رہے تھے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران ظاہر ہوگی اور آپ نے دانستہ اس کو نہ کیا ہو. یہ آگے ہم پڑھیں گے. اس پہ تھوڑی بحث علماء نے کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے دانستہ اپنی ران جو ہے اس کو نہ کھولا ہو بلکہ وہ کھل گئی ہو. اور جو حدیث جرحد ہے جس میں کہا گیا کہ وہ حدیث جرحد نحو، تو یہ وہ ہے جو حضرت ابن عباس اور حضرت جرحد اور دیگر صحابہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ران ہے وہ سطر میں داخل ہے. تو امام بخاری نے خود یہ نتیجہ نکالا کہ جب دو حدیث ہیں تو ہم جس پہ احتیاط ہے اس پہ ہم عمل کر لیں کہ اگر ران سطر میں داخل ہے اور اس کو کوئی مرد کھول دیتا ہے تو بالکل خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو. لیکن حضرت جرحد کی حدیث جو ہے یہ اقرب الاحتیاط ہے، یعنی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حدیث پر عمل کریں، اس لیے کہ اگر حقیقتاً ران سطر نہیں ہے اور کوئی ران کو سطر قرار دے کے چھپا لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر ران سطر ہے اور اس کو کسی نے نہیں چھپایا تو وہ گناہ گار ہوگا. اس لیے احتیاط یہ ہے کہ ران کو چھپایا جائے. اور حضرت ابو موسیٰ سے جو حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داخل ہونے پہ اپنے جو گھٹنے تھے ان کو چھپا لیا تھا. تو یہ واقعہ بھی حدیث کے اندر تفصیل سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کسی باغ میں بیٹھے تھے اور اس باغ میں حضرت ابو موسیٰ جو ہیں یہ داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور کنویں کے اندر اپنے پاؤں لٹکا رکھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے جو ہیں وہ ننگے ہیں. اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کے ران جو ہیں ان کا کچھ حصہ ننگا ہے، یعنی اس سے کپڑا ہٹا ہوا ہے. تو اسی اثناء میں جو دروازہ کھٹکتا ہے باغ کا، یا کسی نے پوچھا کہ کیا میں داخل ہو جاؤں، تو جواب ملا، پوچھا انہوں نے کہ کون ہے، تو جواب ملا کہ حضرت ابوبکر، میں ابو بکر ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو موسیٰ نے بتایا کہ حضرت ابو بکر ہیں اور آنے کی اجازت چاہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اجازت دے دیں اور ساتھ ہی ان کو جنت کی خوشخبری بھی دے دیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے انہیں جنت کی خوشخبری دے دی اور وہ آئے، اور تھوڑی دیر بعد پھر کسی نے اجازت مانگی تو پوچھا کہ کون ہے، تو فرمایا، جواب ملا کہ میں عمر ہوں اور آنے کی اجازت چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت دے دیں ان کو اور ان کو بھی جنت کی بشارت دے دیں. تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکایا گیا تو میں نے پوچھا کون ہے، تو جواب ملا کہ میں عثمان ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جنت کی خوشخبری تو دے دو لیکن دو بڑی مصیبتوں سے ان کو گزرنا پڑے گا. تو حضرت عثمان کے آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے چھپا لیے. تو اس پر کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے آنے پر تو ران نہیں چھپائے لیکن حضرت عثمان کے آنے پر چھپا لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اب یہاں سے انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ران واجب الستر نہیں ہے، ورنہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کے آنے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنے اور ران کھلے نہ رکھتے، یہ ستر نہیں تھے تو اس لیے کھلا رکھے. لیکن حنفیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں جو نسخہ ہے وہ فاخذہ کا نہیں، یعنی ران کا نہیں ہے بلکہ اس میں رکبہ کا ہے، یعنی گھٹنے کا لفظ ہے. اور ان کی تشریح یہ بھی ہے کہ گھٹنے کے دو حصے ہوتے ہیں، آدھا حصہ پنڈلی میں، نیچے والا حصہ پنڈلی میں شامل ہوتا ہے اور اوپر والا حصہ جو ہے وہ ران میں شامل ہوتا ہے. تو اگر نیچے والا حصہ کھلا ہے پنڈلی کے ساتھ والا تو وہ تو سطر نہیں ہے، اور اگر اوپر والا حصہ کھلا ہے تو وہ سطر میں داخل ہے. تو اگر عثمان آ رہے ہیں تو آپ کا گھٹنا کھلا تھا، اس کا نیچے والا حصہ کھلا تھا، اور ان کے آنے پہ اس کو آپ نے ڈھک لیا یا شاید پنڈلیاں بھی چھپا لیں. تو یعنی وہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ لفظ اس میں ران نہیں ہے بلکہ گھٹنے کا ہے. یہ صحیح مسلم فضائل صحابہ کے اندر اور فضائل عثمان بن عفان کے اندر یہ حدیث ہے. اور اس میں بھی ہم یہ الفاظ جو پڑھ رہے ہیں، وقال ابو موسیٰ غط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے چھپا لیے، یہ ذکر نہیں ہے کہ اپنی ران چھپا لی. تو اس سے یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
حنفیہ کا جو قول ہے یہ درست لگتا ہے کہ اس میں ران کا ذکر نہیں بلکہ گھٹنے کا ذکر ہے، اور گھٹنے جو ہے ان کا نچلا حصہ تو اس میں سطر میں داخل نہیں ہے، اور ران جو ہے ان کے خیال میں یہ سطر میں داخل ہے۔ اور اگلا جو قول ہے حضرت زید بن ثابت کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی، اور جب وحی نازل ہوئی تو بہت بھاری ہو گئی وہ ران، اور مجھے لگا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ دو چیزیں اس کے اندر ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک جو ہے اس وقت برہنہ تھی، یعنی یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ران کے اوپر دوسری ران ہے تو وہ برہنہ ہے، کپڑے تو ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ظاہر کپڑے پہنے ہوں گے اور ان کی بھی ران جو ہے وہ ڈھکی ہوئی ہوگی۔ یہاں تو صرف یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ وہی جو ہے وہ اتنا بھاری عمل تھا کہ اس سے اگر اور بھی واقعات میں ملتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی حصہ ذرا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اس کے نیچے ہوتا تھا آپ کے کسی حصے کے، تو وہ ایسے ہی محسوس ہوتا تھا جیسے ٹوٹ جائے گا وہ حصہ۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کو برداشت کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے خود فرمایا کہ یہ قرآن اگر ہم پہاڑ کے اوپر بھی نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ بہت بھاری کلام ہے جس کا متحمل صرف انبیاء کا قلب ہی ہو سکتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہی ہو سکتا ہے، اور آپ کس طرح سے اس کو برداشت کرتے تھے۔ تو یہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن اس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ران جو ہے اس کے اوپر کپڑا نہیں تھا۔ تو ان اقوال سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ران کو ڈھکا جائے، کیونکہ اگر کہیں جو فقہا ہیں ان کے درمیان اختلاف بھی ہے تو یہ بات بھی ہے کہ احادیث دوسری بھی موجود ہیں جس میں کہا گیا کہ ران سطر ہے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ڈھکا جائے۔ بہرحال جو حدیث اس کے بارے میں ہے وہ طویل حدیث ہے، اور اس میں ران کا ذکر تو تھوڑا سا ہے لیکن باقی چیزیں زیادہ ہیں، وہ حدیث ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔